السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع اخيه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی ہے یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کتاب البیوع میں باب لا يبيع على بيع اخيه کے تحت ذکر کی ہے، اور اس مضمون کی حدیث کی کتابوں میں بکثرت آئی ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے بھائی کے خرید و فروخت پر خرید و فروخت نہ کرے. مثلا کوئی خریدار کسی سے کوئی سودا کر رہا ہے اور ابھی مول تول چل رہا ہے، تو کوئی دوسرا خریدار آ کر اس میں مداخلت نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں یہ چیز خریدوں گا، میں قیمت بڑھا کر دیتا ہوں. یا کوئی دوسرا بیچنے والا آ کر اپنی چیز نہ پیش کر دے کہ یہ میری چیز خرید لو، میں تمہیں یہ چیز سستی دیتا ہوں، یا میری چیز بہت اچھی ہے میری چیز خرید لو. ہاں اگر سودا نہ ہو پایا ہو اور وہ شخص اسے چھوڑ دے اور آگے بڑھ جائے، کسی دوسرے بیچنے والی کی تلاش میں خریدار آگے بڑھ جائے، یا بیچنے والا ہے تو کہہ دے کہ میں یہ نہیں بیچوں گا، اور اسے اب کسی دوسرے خریدار کی ضرورت ہو تو اب ایک دوسرا شخص آ کر اس سے معاملہ کر سکتا ہے. اسی طرح اگر سودا ہو گیا ہو تو سودا ہونے کے بعد ایک شخص کے درمیان سودا ہو گیا، عقد بیع تام ہو گئی اور یہ بات طے ہو گئی کہ میں یہ چیز خرید رہا ہوں، وہ یہ کہے کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں. مثلا بیانہ ہو گیا، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں بیانہ بھی ہو چکا ہے، یا کوئی ایگریمنٹ ہے، کسی چیز کے خریدنے میں کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ایگریمنٹ ہو چکا ہو کہ میں یہ چیز تم سے خریدوں گا، تو اس صورت میں بھی اب کوئی دوسرا شخص آ کر اس خرید و فروخت میں انٹرپشن نہیں کر سکتا. شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص آ کر یہ کہے کہ تم مجھ سے خرید لو یا تم مجھے بیچ دو. اس حدیث کی روشنی میں موجودہ تناظر میں دیکھیں تو ایک تو یہ پہلا مفہوم پایا ہی جاتا ہے، ایک دوسرا مفہوم نیٹ ورک کمپنیوں کے تعلق سے بھی پایا جاتا ہے. مثلا ایک شخص ایک کمپنی سے وابستہ ہے اور اس میں وہ کام کر رہا ہے تو گویا کہ اس کمپنی سے اس کا ایک عقد ہو گیا ہے، اسے آپ عقد بیع کہہ سکتے ہیں. تو اس سے ایک لانگ ٹرم پیکٹ ہو چکا ہے، یا ایک طویل مدتی کہہ لیجیے آپ، یا دائمی کہہ لیجیے آپ، طویل مدتی یا دائمی اس سے ایک معاہدہ ہو چکا ہے، ایک عقد ہو چکا ہے کہ ہم تم سے سامان خریدیں گے اور تمہارے سامان کے لیے لوگوں کو ابھاریں گے اور لوگوں کو تمہارے سامان کے خریدنے کی طرف متوجہ کریں گے. تو ایک الگ طرح سے ایک معاہدہ ہو چکا ہے، ایک سودا ہو چکا ہے. اور اس سودے کے نتیجے میں جو شخص جس کمپنی سے وابستہ ہوتا ہے اسی کمپنی کے وہ سامان زیادہ استعمال کرتا ہے اور وہ خریدتا ہے. تو اب اسی طرح کی ایک دوسری کمپنی کا کوئی شخص آ کر اس شخص سے کہے کہ تم میری کمپنی میں وابستہ ہو جاؤ، تم میری کمپنی سے جڑ جاؤ اور میری کمپنی کے سامان خریدو، تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شخص ایک دوسری کمپنی سے وابستہ ہو چکا ہے اور اس سے ایک طرح سے اس کا عقد ہو چکا ہے، اور اس عقد کے نتیجے میں وہ اس کمپنی کے سامان خریدتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے. تو اسی طرح کی دوسری کمپنی کا کوئی شخص آ کر اسے اپنی کمپنی کے لیے آمادہ نہیں کر سکتا، اپنی کمپنی کے لیے اسے کنونس نہیں کر سکتا. یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوگا. ہاں وہ شخص خود ہی چھوڑ دے، وہ شخص خود ہی اس کمپنی میں کام کرنا چھوڑ دے، یا اسے وہ کمپنی سمجھ میں نہ آئے، تو اس صورت میں ایک دوسری کمپنی کا کوئی شخص آ کر، دوسری کمپنی سے وابستہ کوئی شخص آ کر اسے اپنی کمپنی کے لیے کنونس کر سکتا ہے. ہاں اگر کوئی ایسی کمپنی ہے کہ جو کمپنی اس کمپنی سے بالکل مختلف ہے اور دونوں کمپنیاں ایک ساتھ کی جا سکتی ہیں، مثلا وہ پروڈکٹ بیسڈ کمپنی ہے اور یہ کمپنی ٹیکنالوجی بیسڈ ہے، یا مثلا جس کمپنی میں وہ کام کر رہا تھا وہ کمپنی محض کپڑا بناتی تھی اور کپڑے کو نیٹ ورکنگ اس کے اعتبار سے بیچتی تھی، اب ایک دوسرا شخص ایک دوسری کمپنی سے آ رہا ہے جس کمپنی میں صرف بسکٹ بنتے ہیں اور کھانے پینے کے سامان بنتے ہیں، تو ابھی ان دونوں کمپنیوں میں چونکہ مغایرت ہے اور ان دونوں کمپنیوں میں ایک ساتھ کام کیا جا سکتا ہے، اس کمپنی کے سامان اس کمپنی سے مختلف ہیں اور دونوں کو استعمال ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے اور ایک دوسرے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لہذا اس صورت میں
ایک دوسری کمپنی کا شخص دوسری کمپنی میں وابستہ شخص کو اپنی کمپنی کے لیے بھی کنونس کر سکتا ہے اور اسے آمادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے جو نیٹ ورکنگ کمپنیوں ہی کے تعلق سے ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی کو اپنی کمپنی کے لیے کنونس کر رہا ہے اور ابھی گفتگو چل ہی رہی ہے کہ ایک دوسرا شخص اسی درمیان آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم میری کمپنی میں جڑ جاؤ۔ یہ شخص کسی کمپنی سے جڑا نہیں تھا، اس کو ایک شخص اپنی کمپنی کے لیے آمادہ کر رہا تھا، اپنی کمپنی کے لیے کنونس کر رہا تھا، یا اسی کمپنی کا کوئی شخص اپنی ڈاؤن لائن بنانے کے لیے اسے کنونس کر رہا تھا۔ تو ابھی بات چل ہی رہی تھی اور ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اسی درمیان آ کر ایک دوسرا شخص آ کر اسے کہتا ہے کہ تم میری کمپنی سے جڑ جاؤ یا تم میرے ڈاؤن لائن بن جاؤ۔ یہ بھی درست نہیں ہوگا کیونکہ معاملہ ابھی زیر غور ہے، ابھی بات چیت چل رہی ہے۔ ہاں اگر یہ بات ختم ہو جائے، مجلس ختم ہو جائے، وہ کہے کہ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تو چونکہ بات ختم ہو چکی ہے تو اس صورت میں دوسرا شخص جا کر اسے کنونس کر سکتا ہے اور اسے اپنی کمپنی کے لیے آمادہ کر سکتا ہے اور اسے اپنی ڈاؤن لائن بنانے کے لیے تیار کر سکتا ہے۔ تو اسلام چونکہ رہتی دنیا تک کے لیے آیا ہے اور نیٹ ورکنگ ایک مستقل ذریعہ معاش ہے اور ایک بڑی انڈسٹری بن چکی ہے، اس وجہ سے ہم یہ مانتے ہیں کہ نیٹ ورکنگ کمپنیوں کے تعلق سے بھی اسلامی تعلیمات موجود ہے اور قیامت تک خواہ تجارت کتنی بھی آگے بڑھ جائے اسلامی تعلیمات ہمیں رہنمائی کرتی رہے گی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تعلیمات کی روشنی میں ہی اپنا تجارتی سفر جاری رکھیں اور ہر قدم پر علماء سے اور جاننے والوں سے پوچھ کر ہی کوئی معاملہ کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا